آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک انسان پر ٹکی ہوئی ہیں، مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کو لیڈ کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکے۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہے یا پھر دنیا کے ڈیفرنٹ ریلیجنز کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے آنے کی پریڈکشنز کی گئی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاورز کا سامنا کریں گے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر جیت دلائے۔ اور یہ کنسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پر، جب لوگ حد سے زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، بت پرستی، کرپشن، ظلم، ناانصافی لوگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو کسی ایسے انسان کو بھیج جو کہ انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کو 950 سالوں تک وارن کیا، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی سوائے کچھ نیک لوگوں کے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر سپیسیز کے جانور کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بڑا فلڈ آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فالوورز کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد پھر سے انسانیت بت پرستی میں پڑ گئی۔ اس وقت کی بکس میں بھی یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو کہ اللہ کا دوست ہوگا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید بیان کی اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل ایجپٹ میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے اور گرو کرنے لگے، لیکن اس وقت ایجپٹ پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کرے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو ڈیفیٹ کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں رومنز کے انڈر تھے اور کرپٹ جوئش پریسٹ ان کے امام تھے، اور کئی وقت سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک مسیحا کے انتظار میں تھے اور ان کی بکس میں بھی اس کے آنے کی خبریں لکھی تھی، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھی ہیں۔ اور پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو چکی تھی، تو اس وقت یہودیوں کی بکس میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں لکھی تھی، اور اس وقت یہودی بھی اس نبی کا اسی طرح انتظار کرتے تھے جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی بائبل میں وہ پریڈکشنز لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ تو یہ جو مسیحا کا کانسیپٹ ہے، یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسلام کے ایک بہترین اسکولر اور پوئٹ علامہ اقبال بھی امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کانسیپٹ مسلمانوں نے یہودیوں اور کرسچین سے لیا ہے۔ جب عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تب مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ پھیلنے لگا کہ بہت جلد ایک مسیحا آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا کسی مسیحا کے انتظار میں ظلم سہتے رہنا
یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ صرف علامہ اقبال ہی نہیں بلکہ ابن خلدون جو ایک اسکالر اور فلاسفر